بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دفن کے متفرق مسائل۔ مسئلہ: اگر میت کو قبر میں قبلہ رو کرنا یاد نہ رہے اور بعد دفن کے اور مٹی ڈالنے کے خیال آئے تو پھر قبلہ رو کرنے کے لیے اس کی قبر کھولنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر صرف تختے رکھے گئے ہوں، مٹی نہ ڈالی گئی ہو تو تختے ہٹا کر اس کو قبلہ رو کر دینا چاہیے۔ مسئلہ: جب قبر میں مٹی پڑ چکے تو اس کے بعد میت تا قبر سے نکالنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر کسی آدمی کی حق تلفی ہوتی ہو تو نکالنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر، جس زمین میں اس کو دفن کیا ہے وہ کسی دوسرے کی ملک ہو اور وہ اس کے دفن پر راضی نہ ہو، یا کسی شخص کا مال قبر میں رہ گیا ہو۔ مسئلہ: اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو تو اس کا پیٹ چاک کر کے وہ بچہ نکال لیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کا مال نگل کر مر جائے اور مال والا مانگے تو وہ مال اس کا پیٹ چاک کر کے نکال لیا جائے۔ لیکن اگر میت مال چھوڑ کر مرا ہے تو اس کے ترکے میں سے وہ مال ادا کر دیا جائے اور پیٹ چاک نہ کیا جائے۔ مسئلہ: ایک قبر میں ایک سے زیادہ لاشوں کو دفن نہیں کرنا چاہیے، البتہ شدید ضرورت کے وقت جائز ہے۔ پھر اگر سب مردے مرد ہوں تو جو ان میں سب سے افضل ہو اس کو آگے قبلے کی طرف رکھیں، باقی سب کو اس کے پیچھے درجہ بدرجہ رکھ دیں، اور اگر کچھ مرد ہوں، کچھ عورتیں اور کچھ بچے تو مردوں کو آگے رکھیں، پھر بچوں کو، پھر عورتوں کو رکھ دیں، اور ہر دو میت کے درمیان مٹی سے کچھ آڑ بنا دیں۔ تدفین کے بعد: میت کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے لیے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو۔ مسئلہ: دفن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر ٹھہرنا اور میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا قرآن شریف پڑھ کر ثواب پہنچانا مستحب ہے۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اتنا دیر ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اونٹ ذبح کیا جائے اور گوشت تقسیم کیا جائے، بلکہ صرف وقت کی مقدار بتانا مقصود ہے کہ جتنا وقت ان دونوں کاموں میں صرف ہوتا ہے اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے۔ عرب لوگ یہ دونوں کام نہایت پھرتی سے کر لینے کے عادی تھے۔ عصر کی نماز کے بعد یہ دونوں کام اگر کرتے تو مغرب سے بہت پہلے فارغ ہو جاتے تھے۔ مسئلہ: دفن کے بعد قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک اور پائنتی کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھنا مستحب ہے۔ دفن کے بعد کی دعا: میت اگر مرد ہو تو دفن کے بعد یہ دعا بھی پڑھنا بہتر ہے: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ اور میت اگر عورت ہو تو یہ دعا پڑھنا بہتر ہے: اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانیتها جئنا شفعاء فاغفر لها۔ مسئلہ: نماز جنازہ کے بعد اہل میت کی اجازت کے بغیر
دفن سے پہلے واپس نہ ہونا چاہیے، لیکن دفن کے بعد ان کی اجازت کے بغیر بھی واپس جا سکتے ہیں۔ قبر پر کتبہ وغیرہ لگانا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر علامت کے طور پر ان کی قبر پر رکھ دیا اور فرمایا کہ میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کو پہچان سکوں گا۔ مسئلہ: قبر پر کوئی چیز، نام وغیرہ بطور یادداشت لکھنا بعض علماء کے نزدیک جائز نہیں، اور بعض علماء نے ضرورت ہو تو اس کی اجازت دی ہے، لیکن قبر پر یا اس کے کتبے پر قرآن شریف کی آیت لکھنا یا شعر یا مبالغہ آمیز تعریف لکھنا مکروہ ہے۔ قبر پر عمارت بنانا ممنوع ہے۔ قبر پر کوئی عمارت مثل گنبد یا قبہ بنانا بغرض زینت حرام ہے اور مضبوطی کی نیت سے بنانا مکروہ ہے۔ قبر پر چلنے اور بیٹھنے کی ممانعت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ قبروں پر چلنے، بیٹھنے اور ٹیک لگانے سے پرہیز کیا جائے۔ وہ کام جو خلاف سنت ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کہ قبروں کو بہت زیادہ اونچا کیا جائے۔ نہ پکی اینٹوں اور پتھروں سے، نہ کچی اینٹوں سے اور نہ قبروں کو پختہ کرنا سنت میں داخل ہے، اور نہ ان پر قبے بنانا سنت ہے۔ قبروں پر چراغ جلانے اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر قبر بیٹھ جائے تو دوبارہ مٹی ڈالنا۔ مسئلہ: قبر اگر بیٹھ جائے تو اس پر دوبارہ مٹی ڈالنا جائز ہے۔ موت پر صبر اور اس کا اجر و ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں کسی ایمان والے بندے یا بندی کے کسی پیارے کو اٹھا لوں، پھر وہ ثواب کی امید میں صبر کر لے، تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی معاوضہ نہیں۔ میت کا سوگ منانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، سوائے بیوہ کے کہ شوہر کی موت پر اس کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور جب بھی غم یاد آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں، اور مصیبت کے باعث کپڑے پھاڑنے والوں، بلند آواز سے بین اور نوحہ ماتم کرنے والوں اور بال منڈانے والوں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ میت اور پسماندگان کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میت کے ساتھ ایسا احسان کا معاملہ فرماتے تھے کہ جو اس کے لیے قبر اور آخرت میں سود مند ہو، اور اس کے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے، میت کے لیے استغفار فرماتے، اور نماز جنازہ کے بعد مدفن تک جنازے کے ساتھ جاتے، اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کے لیے کلمہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا فرماتے، پھر اس کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے اور صاحب قبر کو سلام کرتے اور اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ پسماندگان سے تعزیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت یعنی اس کو تسلی دی، اس کے لیے ایسا ہی اجر و ثواب ہے جیسا اس مصیبت زدہ کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تعزیت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مسئلہ: جس گھر میں غمی ہو اس کے یہاں تیسرے دن تک
ایک بار تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے۔ میت کے متعلقین کو تسکین اور تسلی دینا اور صبر کے فضائل اور اس کا عظیم الشان اجر و ثواب سنا کر ان کو صبر کی رغبت دلانا اور میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز بلکہ بہت بڑا نیک کام ہے۔ اسی کو تعزیت کہتے ہیں۔ 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر تعزیت کرنے والا سفر میں ہو یا میت کے عزیز و اقارب جن کے پاس تعزیت کے لیے جانا چاہیے وہ سفر میں ہوں اور 3 دن کے بعد آئیں تو اس صورت میں 3 دن کے بعد بھی تعزیت کو جانا مکروہ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب تعزیت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی وفات پر۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعزیت نامہ لکھوایا، جس کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، تم پر سلامتی ہو۔ میں پہلے تم سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کرے اور صبر کی توفیق دے اور ہمیں اور تمہیں شکر ادا کرنا نصیب فرمائے، اس لیے کہ بے شک ہماری جانیں، ہمارا مال اور ہمارے اہل و عیال سب اللہ بزرگ و برتر کے خوشگوار عطیے اور عاریت کے طور پر سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں۔ اس اصول کے مطابق تمہارا بیٹا بھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے کا موقع دیا اور اب تم سے اس کو اجر عظیم کے عوض میں واپس لے لیا۔ اللہ کی خاص نوازش اور رحمت و ہدایت کی تم کو بشارت ہے اگر تم نے ثواب کی نیت سے صبر کیا، پس تم صبر و شکر کے ساتھ رہو۔ دیکھو تمہارا رونا دھونا تمہارے اجر کو ضائع نہ کر دے، پھر تمہیں پشیمانی اٹھانی پڑے، اور یاد رکھو کہ رونا دھونا کسی میت کو لوٹا کر نہیں لاتا اور نہ ہی غم و اندوہ کا دور کرتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ والسلام۔ اہل میت کے لیے کھانا بھیجنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ان کے والد ماجد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، وہ اس اطلاع کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ کھانا تیار کرنے کی طرف توجہ نہ کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ بھی تھی کہ میت کے اہل خانہ تعزیت کے لیے آنے والوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دوسرے لوگ یعنی دوست اور عزیز احباب ان کے لیے کھانا تیار کر کے انہیں بھیجیں۔ یہ چیز اخلاق حسنہ کا ایک نمونہ ہے اور پسماندگان کو سبکدوش کرنے والا عمل ہے۔ مسئلہ: اہل میت کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں کے لیے مستحب ہے کہ وہ 1 دن 1 رات تک کھانا تیار کر کے میت والوں کے یہاں بھیجیں، اور اگر وہ غم کی وجہ سے نہ کھاتے ہوں تو اصرار کر کے انہیں کھلائیں۔ مسئلہ: جو لوگ میت کی تجہیز و تکفین اور دفن کے کاموں میں مصروف ہوں ان کو بھی یہ کھانا کھلانا جائز ہے۔ اہل میت کی طرف سے دعوت طعام بدعت ہے۔ آج کل بعض ناواقف لوگوں میں جو رسم ہے کہ تعزیت کے لیے آنے والوں کے واسطے میت کے گھر والے کھانا پکواتے ہیں اور ان کی دعوت کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہونے کے باعث ناجائز ہے اور بدعت ہے، کیونکہ دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غمی پر نہیں۔ آنے والوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اہل میت کے واسطے کھانا نہیں بھیجتے تو کم از کم ان پر اپنا بوجھ تو نہ ڈالیں۔